آج کل اس موٹی دنیا میں بس ہر جگہ ایک ہی چرچا ہے، فٹنس، جم، ایکسرسائز، کیلریز کنٹرول کرو۔ کیلریز کا موضوع ویسے تو نہایت ہی وسیع ہے، مگر اس کو آج ہم سادہ اور آسان ترین طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے۔ آخر کیلریز ہیں کیا اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ ویسے تو کیلریز حرارت کی اکائی یعنی حرارت کا ایک یونٹ جو 1 کلو گرام پانی کا درجہ حرارت یا ٹیمپریچر بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوہو، بکھلا گئے؟ کوئی بات نہیں، مزید آسان کیے دیتے ہیں۔ دراصل آج کل کیلریز کا سب سے سیدھا اور سادہ مطلب فوڈ انرجی ہے، یعنی خوراک میں پائے جانے والی طاقت۔ یعنی آپ نے جتنا کھایا اور کھانے کے اندر جو کیلریز یعنی طاقت، انرجی یا حرارت تھی وہ کیلریز کہلائیں گی، اور ان کو کیلریز ان بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ نے بھاگ دوڑ یا کسرت کرتے ہوئے طاقت لگائی یا نکالی وہ ٹھہری کیلریز آؤٹ، جس کو کیلریز برن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کیلریز کو جلایا گیا یا صرف کیا گیا۔ اب تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیلریز ہمیں موٹا یا پتلا کیسے کرتی ہیں؟ ارے یہ کیلریز ہی تو ہیں جو ہمیں موٹا یا پتلا رکھنے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ ویسے تو ایک دن کی موزوں کیلریز تقریباً 2000 کیلریز خواتین کے لیے، جبکہ 2500 یا 2500 کیلریز مرد اشخاص کے لیے ہیں۔ مگر کوئی اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہتا ہے، یعنی وزن اور صحت کے معاملے میں بہت ٹچی ہے، تو ان کیلریز کی مقدار عمر، قد اور جسامت کے حساب سے تجویز کردہ ہیں۔ مگر عام حساب سے جو پہلے بتایا گیا ہے وہ بالکل موزوں اور مستند ہے۔ لو بھائی، اب آپ سب سوچ میں پڑ گئے کہ 2000 یا 2500 کیلریز کیسے مینٹین کی جائیں۔ ارے بتاتا ہوں، بالکل حوصلہ رکھیں۔ بات بہت آسان ہے، یعنی جتنی کیلریز آپ کو درکار ہیں، یعنی 2000 خواتین کے لیے، تو جب بھی آپ 2000 تک کیلریز لیں گی تو فٹ اور دبلی رہیں گی، اور جوں ہی کیلریز کی روزانہ کی مقدار 2000 سے تجاوز کر جائے گی تو وہ ایکسٹرا یعنی اضافی کیلریز جن کی آپ کے جسم کو ضرورت نہیں، وہ فیٹس یعنی چربی بن کر جسم پر نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور لوگ آپ کو موٹی موٹی یا موٹا موٹا پکارنا شروع ہو جائیں گے۔ ارے ان کیلریز کو آخر کیسے برابر رکھا جائے، یہی سوچ رہے ہیں نا؟ اس کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ آج آپ کو نہایت ہی آسان سے کچھ کلیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں۔ کھانے کی ہر چیز کی عام طور پر ایک خاص پر مختص کردہ کیلریز کی مقدار ہے، یعنی سیب کو ہی لیجئے، ایک چھلکے سمیت سیب میں 80 کیلریز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیلے میں 105 کیلریز پائی جاتی ہیں، اور ایک نارمل آم میں 135 اور آڑو میں 17 کیلریز پائی جاتی ہیں۔ چلیں اپنے کھانے کو ہی دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک روٹی جو ہم سب سے زیادہ کھاتے ہیں کئی بار تو 3-4 کھا لیتے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ ایک آٹے کی روٹی میں 120 سے 150 کیلریز، جبکہ ایک پراٹھے میں تقریباً 260 کیلریز ہوتی ہیں، اور ایک لیگ پیس چکن میں 150 کیلریز ہوتی ہیں۔ آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ ایک عام برگر میں 120 کیلریز اور اگر یہ والا ہو تو شاید 400 کیلریز، جبکہ ایک گلاس کوک میں 140 کیلریز پائی جاتی ہیں۔ اوہو، منہ میں پانی آ گیا۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی ضرورت کی موزوں کیلریز آ گئیں، یعنی ایک مرد کے لیے 2500 کیلریز اور ایک عورت کے لیے 2000 کیلریز۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزوں میں موجود کیلریز کا بھی پتہ چل گیا۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ دن میں 2 سیب اور 2 کیلے کھاتے ہیں، ساتھ میں 6 روٹیاں کھاتے ہیں،
تو آپ 1170 کیلریز کھا لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چائے، دودھ یا دیگر کوئی چیز دن میں کھاتے ہیں تو تصور کیجئے کہ آپ نے جیسے تیسے 2000 کیلریز جو آپ کے جسم کی ضرورت تھی پورے کر لیے۔ اب اگر اس سے کم کیلریز لی جائیں گی تو آپ ویک یعنی کمزور پڑنے لگیں گے، اور زیادہ لیں گے تو پھر موٹے ہونے لگیں گے۔ اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ آخر ایکسرسائز کیوں کی جاتی ہے؟ آخر اس کسرت یا ایکسرسائز کا کیلری سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے جی۔ آج کل کے دور میں نت نئے کوکنگ شوز دیکھ کر خوب اقسام کے چٹپٹے کرارے دار پکوان بنا کر کھائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے فاسٹ فوڈ کھاتے ہوئے تو بہت مزہ آتا ہے، مگر ہوش تب آتی ہے جب کچھ ماہ بعد شیشے کے آگے کھڑے ہو کر لٹکے ہوئے برگر، نان اور کیک کی شکل کے لوتھڑے جو بڑی ہوئی توند یا کولے کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہی 2000 کیلریز کی حد آپ صرف پار ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کو اندازہ یہ لگانا ہے کہ آپ نے دن کی کتنی اضافی کیلریز کھا لی۔ بس انہی اضافی کیلریز کو برن یعنی جلانے اور اپنے جسم سے نکال باہر کرنے کے لیے ہی ایکسرسائز کی جاتی ہے۔ اب ایکسرسائز کو کیسے ناپا جائے اور کتنی کی جائے؟ چلیں میں کچھ چیدہ جسمانی حرکات آپ کو بتاتا چلوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ہل جل کرنے سے کتنی کیلریز ضائع ہو سکتی ہیں۔ ایک عام آدمی جس کا قد 5 سے 6 فٹ ہے اور وزن تقریباً 80 سے 100 کلو ہے، وہ 1 میل چلنے پر تقریباً 50 کیلریز برن کرتا ہے۔ یعنی 1 گلاس کوک کی کیلریز جسم سے نکالنے کے لیے آپ کو 3 میل چلنا ہوگا۔ پینا کتنا آسان ہے نا، پیتے ہوئے بالکل نہیں پتہ چلتا۔ ایک حیرت انگیز انکشاف کے مطابق 4 دفعہ تالیاں مارنے سے 2 کیلریز برن ہوتی ہیں، اور تو اور 1 دفعہ کھانسنے سے بھی 2 کیلریز جلتی ہیں، اور یہاں تک کہ مسکرانے سے بھی معمولی مقدار کی مگر کیلریز برن ضرور ہوتی ہیں۔ ویسے ہی جب آپ 10 عام پش اپس یعنی ڈینٹ نکالتے ہیں تو تقریباً 15 کیلریز برن ہوتی ہیں۔ یعنی ایک برگر کا اثر ختم کرنے کے لیے، یعنی برگر کی کیلریز ختم کرنے کے لیے آپ کو لگ بھگ 40 سے 50 پش اپس نکالنے پڑیں گے۔ کھانے میں تو کتنا مزہ آتا ہے نا۔ اب جو لوگ کھانے میں کیلریز کی مقدار کا خیال رکھ رہے ہیں مگر پہلے کی زیادتی کی وجہ سے چربی یا فیٹس زیادہ ہو گئے ہیں یعنی موٹے ہیں، تو انہیں تقریباً 1100 کیلریز روزانہ برن کرنی پڑیں گی، جس حساب سے وہ ایک ہفتے میں 1 کلو وزن کم کر سکیں گے۔ جی ہاں، پورا ایک ہفتہ 1100 کیلریز روزانہ برن کرنے سے ہفتے کے اختتام پر 1 کلو وزن کم ہوتا ہے۔ یعنی 7700 کیلریز برابر ہیں 1 کلو وزن یعنی جسمانی چربی کے۔ یہ ایک مشکل کام ہے مگر ناممکن ہرگز نہیں۔ 1100 کیلریز کا مطلب ہے 100 پش اپس، 5 میل پیدل واک، 100 سٹ اپس یا کرنچز اور 100 اٹھک بیٹھک۔ یہ سب روز کیا جائے اور اضافی کیلریز نہ کھائی جائیں، تب جا کر ایک ہفتے میں صرف 1 کلو وزن کم ہوگا۔ ذرا سوچئے، ہمیں یہ وزن چڑھاتے ہوئے ذرا پتہ نہیں چلتا۔ بے شک وزن بڑھانا بے حد آسان جبکہ اس کو گھٹانا انتہائی کٹھن ہے۔ لہٰذا اپنی کیلریز کی مقدار کو جانیے اور اس کا خاص خیال رکھیں تاکہ اس دنیا کو مزید موٹا ہونے سے بچایا جا سکے۔ سلم سمارٹ دبلا رہنا ہر مرد اور عورت کی خواہش ہے۔ یہ صرف اچھا دکھنے کے لیے ہی نہیں بلکہ صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ بہت سے امراض جیسے دل کا مرض، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور بہت سی بے شمار بیماریاں
जो मोटापे की वजह से पैदा होती हैं वो कम की जा सकती हैं। आप भी पतले हो सकते हैं, बस वजन और कैलोरीज का फंडा समझकर। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, नॉलेज या इल्म बढ़ाने के लिए और मजीद दिलचस्प और मजे की वीडियोस के लिए फौरन सब्सक्राइब करें और नीचे बनी हुई घंटी पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और हाँ, अपने दोस्तों और प्यारों से शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस से फायदा उठा सकें। शुक्रिया।